یہ ہے لا الہ الا اللہ کا کرشمہ۔ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ یہ تو ایک لفظ ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے لا الہ، ایمان دل کے اندر ایک اللہ ہے، وہی ساری جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہمیشہ سے رہنے والی ذات اللہ کی، تمام خزانوں کی مالک ذات اللہ کی، جس کے خزانوں میں نہ کمی آئی نہ کمی آئے گی، اللہ کی ذات۔ اولاد دینے والی اللہ کی ذات، دھن دولت دینے والی، عزت و آبرو کی مالک اللہ کی ذات، ہمیشہ سے رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والی۔ بڑے بڑے انبیاء ماں کے پیٹ سے ایسے ہی پیدا ہوئے جیسے ہم اور تم، بچے تھے، ماں کا دودھ پیتے تھے، بڑے ہو گئے کھیلنے لگے، اور بڑے ہوئے جوان ہو گئے، اللہ نے نبوت دے دی، نبوت کا کام کرتے رہے، اور جس طرح ہم اور تم مریں گے، ایک وقت آیا دنیا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے پیر جن کے قبروں پر گنبد تو بنے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر وہ پیر کہاں ہے؟ اسی زمین کا پیوند بن گیا، آج ہڈی بھی قبر کے اندر ہے یا نہیں کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ سدیو رہنے کے لیے نہیں آیا، ہمیشہ سے رہنے والی اور ہمیشہ تک رہنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ مومن کا عقیدہ ہے۔ ارے مانگتا ہے تو اس سے مانگ جس کے پاس خزانے ہیں، مانگتا ہے اس سے مانگ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، مانگتا ہے تو اس سے مانگ جو اولاد دیتا ہے، جو عزت دیتا ہے، جو ذلت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی دنیا میں مالک نہیں۔ اور سے کیا مانگتا ہے؟ یہ ہے مطلب لا الہ الا اللہ کا۔ اور عقیدہ رکھ کے اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور جب وہ اللہ ایسا ہے کہ ساری جہان کو اس نے بنایا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہر چیز دینے والا ہے، لینے والا ہے، تو پھر عبادت تو کس کی کرتا ہے؟ اسی ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہر نبی نے دنیا میں آ کر
یہی سبق دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی تو فرق ہے مومن اور کافر اور مشرک میں۔ مشرک نے کہا وہ اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، مشرک بن گیا۔ کافر نے کہا دنیا کا کوئی اللہ نہیں، کافر بن گیا۔ مومن کہتا ہے اللہ ہے، ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، وہ مومن ہے۔ اور کیا فرق ہے مومن اور کافر کے اندر؟ عبادت کر صرف اللہ کی، نہ کسی کی نماز، نہ کسی کو سجدہ، نہ کسی کو رکوع، نہ کسی کا طواف، سب کچھ ایک اللہ کا۔ کیوں؟ اس کے سوا کوئی اللہ ہی نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے۔ ہر نبی روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی اس کی ذات کے سوا دینے والا نہیں ہے۔ معبود ایک اللہ۔ پھر جب ساری دنیا کا مالک وہی ہے، کسی سے بھیک نہیں مانگی جائے گی، اگر مانگا جائے گا صرف ایک اللہ سے مانگا جائے گا، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ارے جس سے مانگ رہا ہے وہ اپنی زندگی خود بچا نہ سکا، مر گیا، اس سے کیا مانگتا ہے؟ کوئی تو دینے والا نہیں ہے۔ جیسے ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ویسے یہ بھی پیدا ہوا تھا، جیسے روز دنیا میں مرتے رہتے ہیں ویسے ہی مر گیا، جیسے قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف دنیا چلے گی ویسے ہی یہ پیر بھی چڑھے گا۔ جیسے میدان محشر میں خدا کے سامنے ساری دنیا کو حساب دینا ویسے ہی یہ پیر بھی دے گا۔ پیر تو پیر ہے، کچھ بھی نہیں۔ انبیاء، اللہ کا نبی فرماتا ہے خلق خدا آدم کے پاس جائے گی، آج ہماری کچھ سفارش کر دو، ہمارے ابا ہو، کہیں گے آج ہمت نہیں ہے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده۔ آج تو اللہ میاں کو اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے کہ نہ کبھی اس سے آج سے پہلے ایسا غصہ آیا، نہ کبھی آج کے بعد آئے گا۔ ہماری ہمت نہیں ہے سامنے جانے کی۔ جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ، وہ کہہ دیں گے آج بالکل بات نہیں کریں گے، اتنا غصہ ہے کہ لم یغضب قبلہ ولا بعدہ۔ میری ہمت نہیں۔ پیر کہاں ہے؟ ارے انبیاء میں ہمت نہیں ہے کہ چلے جائیں، حضرت ابراہیم میں ہمت نہیں ہے، حضرت موسیٰ میں ہمت نہیں، حضرت عیسیٰ میں ہمت نہیں ہے، پیر کیا کرے گا؟ دیوانے رٹ لگاتے رہو بابا مولانا بابا مولانا، کوئی نہیں۔ مومن کہتا ہے اللہ مولانا،
نہ محمد مولانا، نہ عیسیٰ مولانا، نہ موسیٰ مولا، الرب هو اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ساری دنیا سے مخالفت اسی کے اوپر ہے۔ مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، دنیا کی ہر قوم اس کا انکار کرتی ہے۔ دیکھو، انبیاء کے ماننے والے تو دنیا میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے، مگر قرآن اور حدیث سے جن کے اہل کتاب ہونے کی دلیل ہے وہ تو اب تین ہی ہیں، یا یہودی ہیں، یا عیسائی ہیں، یا مسلمان ہیں، اور تو کسی کا پتہ نہیں۔ لیکن ہر دین کے ماننے والوں نے اپنے دین کو بدل دیا۔ ہر نبی نے آ کر دعویٰ توحید کا کیا تھا، ماننے والوں نے کچھ دنوں کے بعد توحید کو بدل دیا۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کی توحید کو بدل دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی توحید کو بدل دیا۔ قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اگر اللہ کی توحید پر کوئی امت دنیا میں قائم ہے اور کہہ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ صرف امت محمدیہ ہے۔ اور دیکھو، ایک تو ایسا ہو جائے کہ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا میں چراغ لے کر ڈھونڈو کہ کوئی عیسائی لا الہ الا اللہ ماننے والا مل جائے، نہیں ملے گا۔ ساری امت نے عقیدے کو بدل دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا لایا ہوا دین توحید دنیا میں ناپید ہے۔ اگر دین اپنی اصلی صورت پر دنیا میں کوئی پایا جاتا ہے تو وہ دین محمدی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو اس میں فرماتے ہیں کہ ساری دنیا سے جھگڑا ہے۔ ارے بھائی، بش نے ہر بم مار دیا، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ افغانستان کے مسلمان اعلان کر دیتے کہ اچھا ہم عیسائی بنتے ہیں، بتاؤ کیا جھگڑا تھا؟ کوئی تو جھگڑا نہیں تھا۔ سارا جھگڑا اسی پر ہے کہ تم اللہ کو ایک کیوں مانتے ہو؟ مسلمان اس عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے مضبوط کر رکھا ہے، مر جائے گا، قتل ہو جائے گا، آندھی آئیں گی، طوفان آئیں گے، بم مارے جائیں گے، مگر مسلمان چھوڑے گا نہیں۔